أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یہ آیت ان آیات میں بھی تلاوت کی گئی تھی جو ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہیں. تلاوت ہوئی ہے شروع میں، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ساروں نے. آپ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہوئے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں جو احمدی کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے پر فضل، انعام اور احسان پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام اور مسیح و مہدی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ان برکات سے حصہ لینے والا بنا دیا جن کے بارے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، جس کو سلام کہنے کے لیے برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا بھی پڑے تو جا کر سلام کہنے کی تاکید فرمائی تھی. بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، لیکن صرف اس خوش بختی پر خوش نہیں ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کر دیا اور بس یہی ہماری انتہا تھی اور یہی ہمارا مقصد تھا، بلکہ فرمایا کہ اب تمہارے پر اور زیادہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ یہ انعامات کا سلسلہ چلتا رہے، اور اللہ کی اس رسی کیا ہے جس کو پکڑنے سے ان انعامات کو حاصل کرتے رہو گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے، وہ کتاب ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، جیسے کہ قرآن کریم میں کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا زمین تک پر ہے اور دوسرا سرا آسمان پر ہے، یعنی یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو، اس کے فضلوں کے وارث ٹھہر سکتے ہو، اس کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ پھر اس رسی کو تم تب ہی مضبوطی سے پکڑ سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکمل اور کامل ایمان ہو، جس پر یہ کتاب اتری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لائے بغیر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی کامل اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کہ اگر یہ کسی کا خیال ہو کہ آپ کی کامل اطاعت کیے بغیر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود آپ کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اس تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میری پیروی کرو، میرے سے تعلق جوڑو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو، کیونکہ میرا کوئی بھی عمل خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، میری کوئی بھی بات میری نہیں ہے بلکہ خدا کی کہی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ہی فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مسیح و مہدی کا ظہور ہوگا، اس کو مان لینا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، حدیث بتائی ہے کہ مشکلات میں پڑھ کر بھی اس کو میرا سلام پہنچانا ہوا تو ضرور پہنچانا۔ اس مسیح و مہدی نے بھی وہی تعلیم دینی ہے، اسی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے، اور جو کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دی ہے، اور جو اسلام میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یہ پیشگوئی تھی، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اسی مسیح و مہدی نے درست کرنا ہے۔ اس لیے قرآن، حدیث و سنت کی جو وہ تشریح کرے، جس طرح وہ وضاحت کرے آنے والا مسیح و مہدی، وہی سچی اور حقیقی ہوگی، اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی جماعت میں شامل ہونا، کیونکہ وہی میرا عاشق صادق ہے، اور اس کا ہر فعل اور عمل اور قول اسی طرح ہے جس طرح میرا ہر فعل اور قول۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے الہام نعوذ باللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بنا لیتے ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی اپنے پاس سے نہیں کر سکتا، اور پھر دعویٰ کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت کے نظارے بھی دکھا رہا ہے اور ہر آن دکھا رہا ہے۔ تو اب اس زمانے میں جب کہ مسیح موعود کا ظہور ہوئے بھی 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، وہی مسلمان حبل اللہ کو پکڑنے والا کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کریم کو پکڑے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور عمل کے مطابق عمل کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کسی نے صحابی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق و اطوار کیا تھے، تو آپ نے کہا کہ حضور کے اخلاق و اطوار تو قرآن کریم کے عین مطابق تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول تو یقیناً اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ اور پھر جو امام الزمان مسیح دوران اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے والا ہوگا، آپ کے ارشادات پر عمل کرنے والا ہوگا، وہی رسی کو پکڑنے والا کہلائے گا، کیونکہ انہی تینوں سے اب یہ حبل اللہ قائم ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدی جتنا بھی شکر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حبل اللہ کی اس رسی کی پہچان کروائی اور اس کو پکڑنے کی توفیق دی۔ نہیں تو جیسا کہ اس آیت میں ہے، پہلے زمانے کی طرح اب پھر انسان کی گردن کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ اب چند دن پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا، خبریں بھی اخباروں میں بھی آ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی، کہ روس میں کس طرح ظالمانہ اور بہیمانہ طور پر بچوں پر ظلم کیا گیا۔ جب ان کو رحمال بنایا گیا اس وقت پتہ نہیں ان پر کیا کیا ظلم ہوئے، اور پھر بظاہر جو رہائی دلانے کی کارروائی ہوئی اس میں کس طرح سینکڑوں جانیں بے دردی سے ضائع ہو گئیں۔ پھر آج کل مسلمان سے کس طرح لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ احمدیوں کی مخالفت میں ایک ہونے والے جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے کیا حبل اللہ کو پکڑنا ہے؟ کل پرسوں ہی ایک مسلمان لیڈر کا بیان تھا کہ مسلمانوں کی ساکھ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ پیدا نہیں کرتے۔ تو جہاں یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے آپ کی قوت قدسی سے اثر پانے والے مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی، وہاں اس نعمت کا شکر نہ کرنے والوں کے لیے انذار بھی تھا کہ اگر کسی وقت بھی تم تقوی سے دور گئے، اللہ کی رسی کو نہ پکڑا اور تفرقہ بازی سے باز نہ آئے تو پھر تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر جا کھڑے ہو گئے، اور کوئی بھی ہوا کا تیز جھونکا تمہیں اس گڑھے میں گرا دے گا۔ اس لیے یہ رسی جو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک کا جو دور گزرا ہے اس میں مختلف، عمومی طور پہ تو یہ تاریخ دور ہی تھا مسلمانوں پہ، اس تاریخ دور کے بعد، اس تاریخ زمانے کے بعد تمہیں مسیح موعود کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بجائے مسیح موعود کی مخالفت کرنے کے اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔
اور پھر اس میں احمدیوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جس طرح دوسروں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے تقویٰ سے دور ہٹ کر آپس میں دشمنیاں پیدا کر لی ہیں اور آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں، اس طرح اگر تم نے بھی ان احکامات پر عمل نہ کیا، اگر ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تقویٰ سے دور ہٹتے جاؤ گے اور صرف نام کے احمدی مسلمان ہو گے، اللہ تعالیٰ کا تمہارے سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ امتیازی سلوک ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی امتیازی سلوک نہیں کرے گا کہ تم ان برائیوں میں پڑھو جس میں دوسرے پڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ انجام نہ ہو جو دوسروں کا ہوا تھا۔ اس لیے انجام بخیر کے لیے ہمیشہ تقویٰ پر چلتے رہو اور مکمل فرما برداری اختیار کرو تاکہ ایمان لانے والے کہلا سکو۔ بس یہ ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں جن پر چلنا ضروری ہے، جن پر چل کر ہم تقویٰ پر قدم مار سکتے ہیں یا مارنے والے کہلا سکتے ہیں، جن پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کہلا سکتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی سے بچ سکتے ہیں، جن پر عمل کر کے آپس کی رنجشوں کو دور کر سکتے ہیں، جن پر چل کر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور جن پر چل کر ہم اس جہنم کی آگ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے اس طرح اس کی عبادت کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور پھر انسان کی تو بنیادی غرض ہی اس دنیا میں آنے کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ تو جب بنیادی غرض ہی انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اس کے بعد تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر مزید احسان ہے اور اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس بنیادی مقصد کو پورا کرنے پر پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازتا ہے۔ اور اس بات کو سب سے زیادہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے، یعنی نماز کے دوران اس لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے سارے گناہ بخشے گئے ہیں، پہلے بھی اور بعد کے بھی، تو آپ کیوں اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں خدا کا عبد شکور نہ بنوں جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے؟ کیا میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ کھڑا ہوا کروں؟ تو یہ وہ پیارا اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر آپ نے بہت سے صحابہ کو بھی جنت کی بشارت دی۔ آپ نے تو عبادت میں اس قدر توجہ فرمائی اور فرماتے رہے، اور ہم جنہیں اپنے اعمال کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ کے سلوک کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو کچھ بھی علم نہیں ہے، ہم عبادتوں سے لاپرواہ ہو جائیں۔ بس شکر نعمت کی اول اور بنیادی اینٹ یہی ہے کہ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو سجائیں اور اس طرف توجہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یاد کرنے والوں، اپنی عبادت کرنے والوں کو ہی شکر گزاروں میں شمار کیا ہے۔ کنز المال میں لکھا ہے کہ
وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ آیت لکھی ہے اور اس کا یہ ہے، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تو ضرور تمہیں بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس میں آگے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو تو میری شکر گزاری کرتا ہے، اور جب تو مجھے بھلا دیتا ہے تو تو میری ناشکری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے تو جس طرح شکر گزاری کا طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، بہت سنوار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سر سے اتارنے کے لیے، جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس طرح مرغی دانے پہ ٹھونگے مار رہی ہوتی ہے، اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھی، سجدے کیے اور چلے گئے، بلکہ سنوار کر پورے خشوع و خضوع سے نمازوں کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جو میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو ترک نہ کروں گا۔ میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، میرے اللہ مجھے اپنا سب سے بڑا شکر گزار بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ میں سب سے زیادہ تیرا ذکر کرنے والا اور سب سے زیادہ تیری نصیحت پر عمل کرنے والا بنوں، اور سب سے زیادہ تیری وصیت کو یاد رکھنے والا بنوں۔ بس یہاں بھی جو ہمیں شکر گزاری کا طریق بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں بتایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی باتوں سے سجایا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 5 وقت باقاعدہ نمازیں ادا کرنے کی طرف ہر ایک کو توجہ دینی چاہیے، ہر ایک کو توجہ کرنی چاہیے، اور پھر رات کو بھی عبادات سے اپنی راتوں کو سجائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور ہم ایک مضبوط رسی کو بھی پکڑے رہیں گے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہا کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ جو بھی نعمت مجھے ملی وہ تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تمام تعریفیں اور شکر تیرے ہی لیے ہیں۔ تو گویا اس نے اپنے دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اسی طرح شام کے وقت کہا تو اس نے اپنے رات کا شکر ادا کر دیا۔ بس یہ شکر گزاری کے جذبات ایک مومن کے دل میں، ایک احمدی کے دل میں ہر وقت رہنے چاہیے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں احمدیت کی نعمت سے نوازا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اس کا شکر ادا کرنے والے اس کی مخلوق کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتے وہ بڑی نعمت پر بھی شکر نہیں کرتے، اور جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمائے الہی کا ذکر کرتے رہنا شکر گزاری ہے، اور اس کا عدم ذکر کفر یعنی ناشکری ہے۔ جماعت ایک رحمت ہے اور تفرقہ بازی پراگندگی عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ لوگ جو یہاں ان ملکوں میں رہتے ہیں، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو، جنہوں نے اپنے ملک میں آپ کو رہنے کی جگہ دی اور آپ کے لیے بہتری کے سامان پیدا ہوئے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو کسی سے کوئی فیض پہنچے تو اس کا شکر گزار ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔
اگر عام طور پر تم کسی سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور ایک دفعہ اس نے کسی کام سے انکار کر دیا یا سخت بات کہہ دی، بعض دفعہ روزمرہ کے معاملات میں بھی ہو جاتا ہے، یا ایسی بات کہہ دی جس سے تمہیں مایوسی ہوئی، تو فوراً بے صبری کی حالت میں آ کر اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ بلکہ بہت سے آپ کے کام وہ پہلے کر چکا ہوتا ہے، اگر شکر گزاری کا خیال ہو تو ان پہلے کاموں کی وجہ سے خاموش رہنا چاہیے، اگر ایک دو دفعہ کا انکار ہو بھی جائے تو، بلکہ انکار کے بعد تو اس کے لیے دعا ہونی چاہیے ایسے شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کرو، اس کے لیے بھی دعا کرو اور شکر بھی اللہ تعالیٰ کے اس بات پر کرو کہ اس نے تمہیں صرف اپنے بندوں پر انحصار کرنے سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی اس وجہ سے۔ اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں تو پھر تفرقہ بازی پیدا ہو جائے گی، اور پھر تفرقہ بازی کا حال تو آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رسی بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور پھر فرمایا کہ اس کا نتیجہ عذاب ہی نکلے گا، اور جماعت کی وجہ سے جو رحمت ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر حال میں شکر گزاری کے خیالات رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے یہ کرنی چاہیے، جیسا کہ فرماتا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے، یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بس اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کے ساتھ ہمیشہ فرما برداری میں اپنی رہنے کی کوشش کریں، اور تقویٰ کے جو طریق ہیں ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل شکر تقویٰ و طہارت میں مضمر ہے۔ فرمایا کہ تمہارا اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان کا پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے، یعنی کسی نے پوچھا تو مسلمان ہو تو اس نے کہا ہاں ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، پوچھا کسی نے احمدی ہو، ہاں الحمدللہ میں احمدی ہوں، احمدی کو بتا دیا، کہ یہ سچا شکر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقویٰ کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ مجھے یاد ہے، فرمایا مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سر رشتہ دار نے جس کا نام جگن ناتھ تھا اور جو ایک متعصب ہندو تھا، بتلایا کہ امرتسر یا کسی جگہ میں وہ سر رشتہ دار تھا جہاں ایک ہندو اہلکار در پردہ نماز پڑھا کرتا تھا، مگر بظاہر ہندو تھا۔ میں اور دیگر سارے ہندو اسے بہت برا جانتے تھے، اور ہم سب اہلکاروں نے مل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو ضرور موقوف کرائیں گے، یعنی اس کی نوکری ختم کروائیں گے۔ سب سے زیادہ شرارت میرے دل میں تھی۔ میں نے کئی بار شکایت کی اس نے یہ غلطی کی ہے اور یہ خلاف ورزی کی ہے، مگر اس پر کوئی التفات نہ ہوتی تھی، یعنی اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی افسروں کی۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اسے ضرور موقوف کرا دیں گے، اور اپنے اس ارادے میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی نکتہ چینیاں بھی جمع کر لی تھیں، بہت سے اس کی غلطیاں ڈھونڈی تھیں چھوٹی چھوٹی، اور کہتا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینیوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کیا کرتا تھا۔ جو افسر تھا اس کو پیش کر دیتا تھا، انگریز افسر تھا، تو صاحب اگر بہت غصہ ہو کر اس کو بلا بھی لیتا تھا تو جو ہی وہ سامنے آ جاتا تو گویا آگ پر پانی پڑ جاتا تھا، معمولی طور پر نہایت نرمی سے فرمائش کر دیتا، گویا اس کا قصور سرزاد ہی نہ ہوا ہو۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو
نیک نیتی سے کام کر رہے ہوں، عبادات کر رہے ہوں، شکر گزار ہوں، تو پھر دنیاوی جو روکیں ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت رحیم و کریم ہے، اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں، بے انتہا مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خاص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں حقوق العباد بھی ہیں۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں فراخی ہو اور بری موت سے اس کو بچایا جائے، تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس معاشرے میں آپس کی رشتہ داریاں اور تعلقات بھی ہیں۔ ماں باپ ہیں، رشتہ داریوں میں بھائی ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے، بہن بھائیوں سے اچھے سلوک کا حکم ہے، عزیزوں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ہے، ہمسایوں سے اچھے سلوک کا حکم ہے، بیوی اور اس کے قریبی عزیزوں سے صلہ رحمی کا حکم ہے، تاکہ آپس میں محبت اور پیار بڑھے، آپس میں ایک حسین معاشرہ قائم کرنے کی توفیق ملے۔ بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم پر عمل کر لیا، اس لیے ہم جماعت میں شامل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں میں شمار ہونے لگ گئے۔ لیکن عمل ان کے یہ ہیں کہ اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں اور بیویوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تو یہی حکم ہے کہ آپس کے رحمی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، خاوند بیویوں کے حقوق ادا کریں اور بیویاں خاوندوں کے حقوق ادا کریں، اس سے تمہارے گھر بھی قائم رہیں گے اور تمہاری نسلیں بھی بہتر طور پر پروان چڑھیں گی۔ بعض دفعہ معاشرے کا اثر ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، جو ایک عہد ہے، ایک بندھن ہے جس کو جوڑا ہے، اس کو ذرا سی باتوں پہ توڑنا نہیں چاہیے۔ بھائی ہیں، دوسرے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، بیویاں پھر اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، جیسا کہ میں نے کہا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، دلوں کی آپس کی محبت پیدا کرنے والے ہوں، آپس میں ایک ہو کر رہنے والے ہوں، تبھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے والے ہوں گے، اور تبھی اس رسی کے ذریعے سے آگ کے گڑھے سے نجات پانے والے ہوں گے، اس سے بچائے جائیں گے اور ہدایت کے رستوں پر چلنے والے ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں۔ اس فقرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے، اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو ایسے ہمسائے ہوں جو قرابت والے بھی ہوں، اور ایسے ہمسائے ہوں جو محض اجنبی ہوں، اور ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، میری نصیحت یہی ہے
کہ دو باتوں کو یاد رکھو، ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو، دوسرے اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسے اپنے نفس سے کرتے ہو، جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو۔ اگر کسی سے کوئی قصور اور غلطی سرزد ہو جاوے تو اسے معاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جاوے اور کینہ کشی عادت بنا لی جاوے۔ پھر آپ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ یعنی خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم نوع انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، لوگوں سے عدل سے پیش آؤ، انصاف سے پیش آؤ۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں، کیونکہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے، اور احسان کرنے والا کبھی اپنا احسان کو جتلا بھی دیتا ہے، لیکن وہ جو ماں کی طرح طبی جوش سے، فطری جوش سے نیکی کرتا ہے، وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا، وہ کبھی دکھاوے کی بات نہیں کر سکتا۔ بس آخری درجہ نیکیوں کا طبی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو۔ اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرما برداری کرنا، اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور خدا سے اطاعت ذی القربی یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کی طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری جماعت ان لوگوں میں ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نماز پر قائم رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں اور خدا کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے، اور بخیل اور ممسک اور غافل اور دنیا کے کیڑے نہیں ہیں، کنجوس اور سخت نہیں ہیں، اور دنیا کے کیڑے نہیں ہیں، یعنی صرف دنیا پر گرے ہوئے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میری دعائیں خدا تعالیٰ قبول کرے گا اور مجھے دکھائے گا کہ اپنے پیچھے میں ایسے لوگوں کو چھوڑتا ہوں، نہ کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، جن کے دل پخانہ سے بدتر ہیں، اور جن کو مرنا ہرگز یاد نہیں۔ میں اور میرا خدا ان سے بیدار ہے۔ میں بہت خوش ہوں گا اگر ایسے لوگ اس پیوند کو قطع کر لیں، کیونکہ خدا اس قوم کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جس کے نمونے سے لوگوں کو خدا یاد آوے، اور جو تقوی اور طہارت کے اعلیٰ درجے پر قائم ہوں، جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہو۔ لیکن وہ مفسد لوگ جو میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر اور یہ کہہ کر ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا، پھر وہ اپنے گھروں میں جا کر ایسے مفاسد میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایسی غلط حرکتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ صرف دنیا ہی دنیا ان کے دل میں ہوتی ہے، فساد والی حرکتیں۔ نہ ان کے نظر پاک ہے اور نہ ان کا دل پاک ہے، نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی نیکی ہوتی ہے اور نہ ان کے پیر کسی نیک کام کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ وہ اس چوہے کی طرح ہیں جو اس تاریکی میں ہی پرورش پاتا ہے اور اس میں رہتا ہے اور اسی میں مرتا ہے۔ وہ آسمان پر ہمارے سلسلے سے کاٹے گئے ہیں۔ وہ عبث کہتے ہیں، فضول کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں داخل ہیں، کیونکہ آسمان پر وہ داخل نہیں سمجھے جاتے۔ بس چاہیے کہ ہر احمدی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر کوئی اپنا جائزہ لے، کیا اس کے خیال میں اس نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں، یا پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا جو عہد کیا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے؟ کیا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہے؟ اگر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کیں، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا۔
اب یہ خیال غلط ہے کہ اب ہم ہدایت پا جائیں گے کیونکہ ہم نے مسیح موت کو بھی مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، اگر ان پر عمل نہیں کرتے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ پھر کاٹے جائیں گے، کیونکہ ان پر عمل نہیں کر رہے تو صرف خیال ہے، تصور ہے کہ ہم نے اس رسی کو پکڑا ہوا ہے، جبکہ اس رسی کو نہیں پکڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی معنوں میں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوں، جس طرح کہ آپ نے خواہش کی ہے ایسے لوگ میری جماعت میں ہوں، سب اس میں شامل ہونے والے ہوں، اور ہر ایک کوشش کے ساتھ عبادات کرتے ہوئے، نیک اعمال بجا لاتے ہوئے جماعت کے ساتھ جڑا رہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔